Guiding Jewels. جانتا ہے قرآن مجید کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے ترتیب مصحف جسے ہم کہتے ہیں یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کے علم میں ہے, بالکل ازر من الشمس ہے, سامنے کی بات ہے کہ بالکل شروع میں مدنی صورتیں ہیں, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مدنی ہے. اور اکثر آخری جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مکیات ہیں. تو ترتیب تقریباً الٹی ہے, یوں سمجھیے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو عکسی ترتیب ہو گئی. اگرچہ بتمام و کمال ایسا نہیں ہے, بیچ بیچ میں مکی مدنی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی بھی ہے, لیکن یہ کہ بحیثیت مجموع یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب مصحف تقریباً برعکس سے ترتیب نزولی. حضرت علی کے بارے میں بہت ہی کثرت کے ساتھ آراء ایسی موجود ہے, روایات ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو ترتیب نزولی سے بہت شغف تھا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی حکمت تو سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو گویا کہ سیرت محمدی مرتب ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ترتیب نزولی سے قرآن مرتب ہو جائے تو حکمت جو ہے اس میں وہ سامنے آئے گی کہ پہلے کون سی آیتیں آئیں, پھر کون سی آئیں, پھر کون سی آئیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے انقلاب کا, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد, اس کے اعتبار سے یقیناً جو یہ ترتیب نزولی ہے وہ یقیناً زیادہ روشنی ڈالنے والی ہے کہ اگر اس سے مرتب ہوتا. اگرچہ ان دونوں باتوں کے پس منظر میں اپنے ذہن میں یہ بات ٹکا لیجیے اچھی طرح کہ اس سے کوئی اشتباہ نہ ہو جائے, اصل ترتیب یہی ہے. یہ ترتیب مصحف ہی وہ ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے, جو ام الکتاب میں ہے. وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا, وہ ہمارے پاس جو ام الکتاب ہے اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب مصحف ہے. البتہ وہ ترتیب جس سے تنزیل ہوئی ہے اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ وقتی حالات کی مناسبت سے تھی. مستقل ترتیب جو لوح محفوظ کی ہے وہ وہی ہے کہ جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا ہے. اس لیے کہ اس کا دورہ فرماتے تھے حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ, ترتیب تو تھی تبھی تو دورہ فرماتے تھے. اور اکثر و بیشتر جو حفاظ ہیں تو ان حفاظ کو تو ظاہر بات ہے قرآن مجید ترتیب کے ساتھ حفظ تھا. یہ ترتیب بعد میں نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ ترتیب مصحف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, توقیفی ہے. اور گویا کہ یہ در حقیقت حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہے, اس لیے کہ لوح محفوظ کی ہے. اس بات میں کہیں کوئی آپ کے ذہن میں جو ہے کوئی ذوف پیدا نہیں ہونا چاہیے, وہ بات اپنی جگہ قائم رہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ترتیب نزولی سے اگر قرآن پر غور کیا جائے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ میں سے بہت کم صحابہ کو اس کے ساتھ کوئی شغف تھا. ایک حضرت حسین کو تھا, وہ بھی چونکہ صغار صحابہ میں سے ہیں اگرچہ لیکن صحابہ میں سے, اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن عباس, چونکہ ان کا خاص ایک شغف ہے قرآن مجید کے تفسیر کے ساتھ. حضور نے حبر الامہ امت نے قرار دیا ہے, حضور نے دعا کی تھی ان کے لیے کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. تو حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, صرف ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور یا پوری شدت کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں کہ انہیں اس سے خاص شغف تھا. ایک اور میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں, وہی امام سیوطی لائے ہیں اسے اپنی کتاب الاتقان میں. یہ محمد کا بیان ہے کہ میں نے اکرمہ سے رحمۃ اللہ علیہ, یہ اکرمہ جو ہے تابعین میں بہت بڑے مفسر, بہت بڑے عالم قرآن ہیں, میں نے اکرمہ سے کہا کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق جمع کر دو. تو اس پر اکرمہ نے جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں کہ قرآن کو ترتیب نزولی کے مطابق مرتب کریں تو یہ ان کی طاقت سے باہر ہے, یہ ناممکن ہے. اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن کو مرتب کیا جا سکے, اس لیے کہ اگر تو صحابہ کے دور میں اس کی طرف شغف ہوتا, اس پر محنت کی گئی ہوتی تو چیزیں لوگوں کے علم میں آتی. لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہی نہیں, لہذا اب کوئی امکان نہیں ہے کہ تیقن کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ ترتیب نزولی ہے, اس صورت کے بعد یہ, اس صورت کے بعد یہ, بلکہ پوری صورتیں بھی تو نازل نہیں ہوئی ہیں بہت سی. لہذا اس میں کون سی آیات پہلے ہیں, پھر کون سی آیات ہیں. تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں اس قول کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے, اور در حقیقت یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, اس کے اوپر جو بھی محنت کرے گا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. تو دور صحابہ اور دور تابعین میں ہمیں صرف یہ چار نام ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے کچھ مدنی اور مکی صورتوں کی ترتیب جو ہے معین کی ہے. یا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے بھی ترتیب مرتب کی ہے. پھر حضرت اکرمہ, یہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مولا ہیں, آزاد شدہ غلام, اور ان کے شاگرد بھی ہیں. اور محمد بن نعمان ابن بشیر صحابی ہیں, ان کے بیٹے یہ محمد یہ بھی تابعی ہیں. ان چار افراد نے, ان سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ کم سے کم یہ کہ مکی مدنی کی ترتیب انہوں نے معین کی ہے, اور بعض صورتوں کے بارے میں انہوں نے یہ بھی معین کیا ہے کہ فلاں صورت مکمل مکی ہے سوائے فلاں آیات کے. تو اس سے بھی ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے. اس سے زیادہ ہمیں وہ جو قرن اول ہے ہماری تاریخ کا, اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا.
درمیان کے پورے عرصے میں ہمارے مفسرین نے اس پر کوئی خصوصی محنت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ وہی ہے جو حضرت اکرمہ نے فرما دیا تھا کہ تمام جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو یقین کے ساتھ اب اس کا تعین کرنا ناممکن ہے، تو جس کے لیے میں نے ابھی انگریزی کے الفاظ استعمال کیے، ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، بیکار کی ایک محنت ہے، لہذا اس میں ہمارے مفسرین نے کوئی خصوصی محنت نہیں کی۔ البتہ یہ بات آپ کی دلچسپی کے لیے بحث کر رہا ہوں کہ اس دور میں آ کر مستشرقین نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ ولیم میور نے بڑی محنت کی ہے، گسٹاف وائل نے بڑی محنت کی ہے، نوئل ڈیکے نے بڑی محنت کی ہے، ایچ گرم نے کی ہے، راڈویل نے کی ہے۔ یہ 5 نام مستشرقین میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر تدبر کیا، غور کیا، اور مضامین انٹرنل جو ایویڈنس ہے صورتوں کے مضامین کا، داخلی جو اس کی شہادتیں ہیں، اس کے حوالے سے ترتیب معین کی۔ لیکن یہ کہ ان کی ترتیبوں سے سب سے ہمارے زمانے میں کتاب لکھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے سیکریٹری تھے پروفیسر محمد اجمل خان، انہوں نے باقاعدہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی۔ انہوں نے یہ ساری ترتیبیں دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ترتیب یہ ہے، صورتوں کی ترتیب، اور حضرت حسین اور حضرت اکرمہ کی یہ ہے، اور حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر کی یہ ہے، پھر نوئل ڈیکے کی یہ ہے، ولیم میور کی یہ ہے۔ وہ سارا جو ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یا اس صدی میں ایک شام کے مفسر گزرے ہیں محمد عزت درویزہ، انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے، نئی تفسیر ہے، تفسیر الحدیث، یعنی جدید ایک انداز میں انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے بھی ترتیب نزولی کے مطابق جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ علق کی، سورہ علق، پھر سورہ نون، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر، وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران تفسیر ہے، تو اس ترتیب سے چلتی ہے جو ترتیب مصحف ہے۔ لیکن یہ التفسیر الحدیث محمد عزت درویزہ نے جو لکھی ہے وہ لکھی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ ان دنوں میں جو میں نے تفصیلی مطالعہ کیا ہے تو واقعہ یہ کہ میرے قلب کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد جو ہے وہ نکلا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مناسبت عطا فرمائی ہے کہ میرے سامنے وہی ترتیب تھی ابتدائی صورتوں کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین، حضرت اکرمہ، حضرت محمد بن نعمان ابن بشیر انہوں نے، اور وہی جو ہے ترتیب وہ محمد عزت درویزہ جو ہے انہوں نے بھی وہی ترتیب لی ہے۔ وہ ترتیب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی صورتوں کی۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق، نمبر 2 سورہ نون یا سورہ قلم جو ہم پڑھ چکے ہیں، نمبر 3 یہ سورہ مزمل، نمبر 4 سورہ مدثر، نمبر 5 پر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن نعمان ابن بشیر اور حضرت حسین، حضرت اکرمہ، نمبر 5 پہ یہ لاتے ہیں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہے ان کی ترتیب۔ لیکن یہ کہ محمد عزت درویزہ نے نمبر 5 پر سورہ فاتحہ کو لیا ہے اور نمبر 6 پر سورہ مسد یعنی تبت یدا ابی لہب وتب۔ 5 آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر 7 آیتیں وہ جو شروع میں ہے سورہ نون کے، 10 آیتیں سورہ مزمل کی، اس کے بعد پھر 7 آیتیں ہیں جو سورہ مدثر کی ہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ وہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، پھر سورہ مسد وہ 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس طریقے سے یہ 6 مہینہ تقریباً متفق علیہ ہے کہ ان کی ترتیب یہی ہے۔ سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورہ فاتحہ ہے۔